ترک اور اوغوز خان کون تھے؟ ترک آفس کے ایک بیٹے کی اولاد میں سے ہیں جس کا نام ترک تھا، اور جس نے ایک خلیج کے کنارے جس کو چاروں طرف سے پہاڑ گھیرے ہوئے تھا اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ ترک کے چوتھے جانشین الچ خان کے زمانہ حکومت میں ترکوں نے بت پرستی اختیار کر لی۔ ترک کے آٹھویں جانشین قرا خان کی پیدائش کے وقت بہت سی تعجب خیز باتوں کا ظہور ہوا۔ قرا خان کی عمر ابھی 1 ہی سال کی تھی کہ اس نے سلطنت کے بہت سے اکابر کے سامنے بآواز بلند یہ اعلان کر دیا کہ اس کا نام اوغوز خان ہے، اور یہ کہ وہ اس وقت تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پائے گا جب تک کہ اس کی ماں خدا کی وحدانیت تسلیم نہ کر لے۔ اوغوز خان کے باپ نے اپنے دیوتاؤں کا بدلہ لینا چاہا جن سے اوغوز کا جواب بڑا ہو گیا تھا، سخت نفرت تھی، اور اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ اس حکم کی بنا پر باپ بیٹے میں لڑائی چھڑ گئی اور اوغوز خان کا باپ ایک تیر کے صدی سے ہلاک ہو گیا۔ اوغوز خان کو اس موقع پر اس کے دوستوں نے جو امداد دی تھی اس کے معاوضے میں اس نے ان کو الغیور معاون کا خطاب دیا۔ اوغوز خان کے 6 بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب گون، دن، ایک، مہینہ، ستارہ، گو، آسمان، تاک، پہاڑ اور دگز، سمندر۔ اس نے یہ اندازہ لگانے کے لیے ان کا مستقبل کیسا ہے ان سب کو ایک دن شکار کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ ایک کمان اور 3 تیر جو ان کو اوغوز خان کی جانب سے ملے تھے لے کر واپس آئے۔ واپسی پر اوغوز خان نے 3 بڑے بیٹوں کو کمان اور 3 چھوٹے بیٹوں کو تیر دے دیے۔ چھوٹے بیٹوں نے ایک تیر لے لیا لیکن بڑے بیٹوں نے کمان کے قبضے کا جھگڑا چکانے کی غرض سے کمان کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ اوغوز خان اپنے 3 بڑے بیٹوں کو جنہیں کمان ملی تھی بوزوق، تباکار، اور چھوٹے بیٹوں کو جن کے حصے میں تیر آئے تھے اوچ اوق، 3 تیر کے نام سے پکارنے لگا۔ بوزوق فوج کے میمنے کو لے کر مغرب کی طرف روانہ ہو گئے، اور اوچ اوق یسار پر قابض ہے کر مشرقی ترک بن گئے۔ اوغوز خان کے ہر ایک بیٹے کے 4 بیٹے تھے جو آگے چل کر 24 ترکی قبائل کے سردار بنے۔ بحر خزر، جبل ارل، التائی خطائی اور ہمالیہ کے درمیان جو وسیع خطہ ارض ہے اور جس کے ایک حصے کو آج بھی ترکستان کہا جاتا ہے، اس میں وہ تمام ممالک شامل ہیں جہاں تاتاری منگول آبادت ہے۔ یہی وہ گہوارہ اقوام ہے جہاں سے وہ تمام وحشی گروہ جنہوں نے ابتدائی صدیوں میں مغرب پر حملہ کیا تھا آئے تھے۔ ترک تارتاری منگول قدغزہ اور قلمق بھی اسی جگہ سے آئے تھے۔ بعض معتبر مورخین کا خیال ہے کہ کسی زمانے میں ان تمام واحد الاصل قوموں کو ترک کہا جاتا تھا۔ العثمان جنہیں آج ترک کہا جاتا ہے اس نام کو اپنی توہین سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک ترک اور وحشی کے ایک ہی معنی ہے۔ 7ویں صدی کے ایک چینی مصنف ہیون سانگ کا اومسٹینی سلاس جولین نے قول نقل کیا ہے کہ ترک آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ لکڑی کو بالکل استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ لکڑی میں آگ ہوتی ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آگ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ احترام کی وجہ سے بیٹھتے نہیں۔ 11ویں اور 13ویں صدی کے درمیان اویغور سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مغرب میں خوارزمی سلطنت قائم ہوئی اور مشرق میں قرا خطائی چنگیز خان نے وسطی ایشیا کو زیر و زبر کر دیا اور اوغور سلطنت تباہ ہو گئی۔ 14ویں صدی میں ازبکیوں نے جو اویغور خاندان کی ایک شاخ تھی اور جنہوں نے یہ نام فتح مند منگولوں کے ایک سردار کی یادگار کے طور پر اختیار کر لیا تھا، اس سلطنت کی دوبارہ شیرازہ بندی کی گئی۔ بنی عباس اور بنو امیہ کی لڑائیوں میں ترکوں نے بنی عباس کا ساتھ دیا، اور یہی وہ زمانہ ہے جب ترکوں نے سنیوں کے عقائد اختیار کیے۔ خلافۂ بغداد کے لیے انہیں لوگوں نے سب سے زیادہ سپاہی مہیا کیے تھے۔ ہارون الرشید کے تیسرے بیٹے خلیفہ معتصم نے چیدہ ترکی غلاموں کی ایک محافظین کی فوج قائم کی تھی جس میں ہمیشہ ترکستان سے بھرتی کی جاتی تھی۔ تغرل بیگ ترکستان کے سلجوق بادشاہ کے پوتے نے سلجوقیوں کی قسمت کو جو آگے چل کر مشرق پر کامل قبضہ حاصل کرنے والے تھے چمکا دیا۔ اس نے غزنویوں کو مار کر ہندوستان کی طرف نکال دیا اور فارس پر قابض ہو گیا۔ 4 برس تک زور آزمائی کر کے البوئے نے شکست کھائی اور بغداد نے نئے فاتح کے واسطے دروازے کھول دیے۔
خلیفہ نے البوئے کے پنجے سے رہائی پا کر اپنے نئے آقا کو سلطان کا خطاب عطا کر دیا۔ البوئے کا سردار مصر کے فاطمی خلیفہ سے امداد حاصل کر کے دوبارہ صف آرا ہوا، مگر اس کو شکست ہوئی اور وہ لڑائی میں مارا گیا۔ تغرل بیگ نے اب خلیفہ کے نامین سے حکومت کی باغ سنبھالی، اور خلیفہ کی حیثیت صرف ایک ایسے محترم بزرگ کی سی باقی رہ گئی جس کو مذہبی اقتدار حاصل تھا۔ سلجوقی سلاطین نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، اس لیے ان میں ویسا ہی جوش و جذبہ تھا جو ایک نئے چیلے میں ہوتا ہے۔ ان فتوحات کے سوا اور کسی چیز کی دھن نہیں تھی۔ تغرل بیگ کے بعد اس کا بھتیجا الپ ارسلان اس کا جانشین ہوا۔ گرجستان، ارمین اور کیا دوشیا کو فتح کر کے وہ فریبیا میں در آیا اور بزنطہ کے بادشاہ رومانوس دے جانس کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ الپ ارسلان کے جانشین سلطان ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقی سلطنت اپنے متھائے عروج کو پہنچ گئی، جس نے اپنی جنگوں سے خراسان، عراق، عجم، خلافائے بغداد کے تمام مقبوضات اور آشائی کوچک کا ایک بڑا حصہ رفتہ رفتہ اس کے قبضے میں آ گیا۔